السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ المستعان۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا یہ لیکچر نمبر 2 گرامر کا اسم ذات، اسم صفت، اسم معرفہ، اسم نکرہ کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ کی نظر ایک شعر کرنا چاہوں گا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عزیز طلباء، آج ہم اسم ذات، اسم صفت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو پہ آئیں اور نئی سے نئی ویڈیوز، نئی سے نئی معلومات حاصل کریں۔ لہذا ہم شروع کریں۔ اسم کی بنیادی اقسام کتنی ہیں؟ اسم کی بنیادی اقسام 2 ہیں، اسم ذات، اسم صفت۔ اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ اسم ذات کی تعریف۔ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز کی حقیقت اور وجود کو ثابت کرے۔ کوئی بھی چیز ہوگی، اس کی حقیقت، اس کی اصلیت، اس کا وجود وہ چیز ثابت کر دے، اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ یعنی کسی شخصیت کے متعلق، کسی چیز کی حقیقت کے متعلق اگر وہ چیز بیان ہو رہی ہو، وہ چیز بیان کر دے، اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ جیسے حامد۔ حامد ایک شخصیت کا نام ہے، یہ ذات ہے، کسی انسان کا نام ہے، کسی فرد کا نام ہے حامد۔ قاسم، اسی طرح قاسم بھی کسی شخصیت کا نام ہے، کسی فرد کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے، کسی طالب علم کا نام ہے، تو یہ ذات ہے۔ قلم، یہ بھی کسی چیز کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ دیوار، یہ بھی کسی چیز کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ مسجد، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی چیز کا وجود ثابت کر دیں تو اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی ذات ہوتی ہے یعنی اس سے جدا نہ ہو سکے۔ اب اس کے بعد ہے اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز کے وجود کی صفت، یعنی وہ صفت اچھی ہو یا بری ہو، کو ظاہر کرے۔ یعنی کسی چیز کے وجود کی اچھائی یا برائی بیان کر دے، اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ جیسے خوبصورت بچہ۔ بچہ اسم ذات ہے، خوبصورت اس کی صفت ہے۔ اب یہ صفت بدل بھی سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی صفات وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، ذات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انسان ہے تو انسان رہے گا، قلم ہے تو قلم ہی رہے گا۔ اب قلم کا اچھا اور برا ہونا تو ممکن ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ اس کی صفت ہوگا۔ ذہین طلبہ۔ اب طلبہ یہ وجود ہے، شخصیت کا نام ہے۔ ذہین یہ اس کی صفت ہے، تو لہٰذا ذہین طلبہ یہ اسم صفت، اس میں جو ہے وہ ذہین ہوگا۔ نیک لڑکے۔ نیک لڑکے یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم صفت ہے۔ لڑکا ہونا یہ ذات ہے، نیک لڑکے یہ اس کی صفت ہے۔ شرارتی بچے۔ شرارتی یہ اس کی صفت ہے، بچے وہ اصلیت ہے، وہ اس کا وجود ہے۔ اسی طرح حسین چہرے، کالے کوے، یعنی کہ کسی چیز کا وجود کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کر دے، اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اب پہلے تو تھی اسم کی بنیادی اقسام، اسم ذات، اسم صفت۔ اب اسم کی استعمال کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں؟ اسم کی استعمال کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم
نکرہ۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یعنی خاص چیز، اس کی تعیین ہو، وہ لفظ بولا جائے اس سے ہماری ایک ہی شخصیت مراد ہو، اس کے علاوہ ہمارا ذہن دوسری طرف منتقل نہ ہو، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے قاسم، اب قاسم کا نام ذہن میں آتے ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا، وہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ یہاں سے قاسم کون سا مراد ہے۔ محسن، شاہی مسجد، مسجد عام ہوگا، شاہی مسجد یا بادشاہی مسجد یہ خاص ہو جائے گا۔ فیصل مسجد یہ خاص ہو جائے گا۔ تاج محل خاص ہو جائے گا کہ وہ محل عام ہوگا، لیکن جب اس کے ساتھ اس کی صفت لگا دی جائے گی تو وہ اسے معرفہ کر دے، خاص کر دے گی، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ بھاولپور، لاہور، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو خاص ہیں، یعنی عام چیز نہیں ہوگی اس میں۔ جب بھی لفظ بولا جائے گا تو اس سے اس کی شخصیت یا چیز کی تعیین مقصود ہو تو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب اسم معرفہ جو ہے اس کے لیے بعض لفظ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو دیکھنے میں خاص معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر بہت سارے ایک ہی نام کے اشخاص آ جاتے ہیں، جیسے قاسم، 10 لوگ بیٹھے ہیں اور سب کا نام قاسم ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نکرہ ہوگا، کیوں؟ اس میں سے خاص ہم تعیین نہیں کر سکتے، لیکن اگر پھر نسبت لگا دیں گے اس کی، ٹھیک ہے، قاسم بن فلاں، قاسم بن فلاں، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ خاص ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اسم نکرہ، اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو تو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ عام ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی، انسان ہے، مرد کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، پہاڑ ہے، مسجد ہے، قلم ہے، اب یہ عام چیزیں ہیں تو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ آگے اسم معرفہ کے اقسام۔ اب چونکہ اسم نکرہ سے پہلے اسم معرفہ تھا، ٹھیک ہے، تو اب اسم معرفہ کے ہم آگے اقسام پڑھیں گے۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا وہ ایک اسم معرفہ کی جو اقسام، پہلی قسم ہے اسم علم، اسم علم کے پھر آگے اقسام آتی ہیں، تو ہم اسم علم کی جتنی بھی اقسام ہیں تو ہم وہ پڑھیں گے۔ اس وقت تک اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ہماری معلومات دوسروں تک پہنچ سکے، اور اس کو جو ہے دوسروں کے لیے کارآمد ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنا اس میں کردار ادا کریں۔ السلام۔